آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور KCR سمیت دیگر رہنماؤں نے دی ہے مبارکباد۔ تلنگانہ کو ملک کی 29ویں ریاست کے طور پر ابھرے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ریاست جمعے کو اپنے 10ویں سال میں داخل ہو گئی۔ صدر، وزیر اعظم مودی، گورنر تمل سائی سوندرا راجن اور چیف منسٹر KCR نے اس مدت کے دوران ریاست کی کامیابیوں اور ثقافتی ورثے کی تعریف کرتے ہوئے ٹویٹر پر تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دی۔ چیف منسٹر KCR نے ریاست کے عوام کو تلنگانہ خود حکومت کے 9 سال مکمل کرنے اور 10ویں بہار میں داخل ہونے کی مبارک موقع پر مبارکباد دی۔ بتایا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کے عوام تلنگانہ ماڈل گورننس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ KCR نے ریاست کی یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر مختلف مراحل میں 6 دہائیوں کی جدوجہد، تحریکوں اور قربانیوں کو یاد کیا۔ صحافیوں کے بچوں کو خانگی اور کارپوریٹ اسکولوں میں 50% فیس میں رعایت دی جائے۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے نمائندوں کی حیدرآباد DEO کو یادداشت۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے نمائندوں نے محکمہ تعلیم کے حکام سے درخواست کی ہے کہ خانگی اور کارپوریٹ اسکولوں میں زیر تعلیم صحافیوں کے بچوں کو فیس میں رعایت دی جائے۔ جمعرات کو DEO حیدرآباد روہینی کو یونین کے نمائندوں نے اس سلسلے میں ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت خانگی اور کارپوریٹ تعلیمی اداروں میں فیسیں زیادہ ہیں اور ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے والے غریب اور متوسط طبقے کے صحافی مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے DEO سے اپیل کی کہ وہ صحافیوں کے مالی حالات پر غور کریں اور کارپوریٹ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ان کے بچوں کی فیس میں 50% رعایت دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں احکامات کی درخواست کی۔ DEO روہینی نے اس کا مثبت جواب دیا۔ میری شادی ہے، میں جیل نہیں جاؤں گا۔ حیدرآباد کی عدالت میں راؤڈی شیٹر کا ہنگامہ۔ نامپلی کورٹ میں ایک ملزم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی جاریہ مہینے کی 25 تاریخ کو ہونے والی ہے اور وہ جیل نہیں جائے گا۔ اس نے عدالت کے اندر دروازے کا شیشہ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق آنند اگروال کو شاہلی بنڈا پولیس نے گانجے کے کیس میں گرفتار کیا۔ بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے خلاف پہلے ہی 18 مقدمات درج ہیں۔ اسے ریمانڈ پر دے دیا گیا، لیکن آنند اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ جیل نہیں جائے گا۔ آنند، جو قتل اور چوری کے ایک مقدمے میں ملوث بتایا گیا ہے، 1 مہینے پہلے قطر کے ایک مقدمے میں جیل گیا تھا اور حال ہی میں رہا ہوا۔ تلنگانہ کے RTC ملازمین کے لیے خوشخبری۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس تقاریب کے موقع پر حکومت کی جانب سے RTC ملازمین کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ TSRTC کے چیئرمین باجی ریڈی گووردھن ریڈی، کارپوریشن کے MD VC سجنان نے اعلان کیا ہے کہ تہوار کے تحفے کے طور پر DA الاؤنس کی ایک اور قسط دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں دیے جانے والے 4.9% DA کی منظوری کا اعلان کیا گیا ہے۔ ماہ جون کی تنخواہ کے ساتھ ملا کر DA ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں RTC ملازمین نے کلی دی رول ادا کیا۔ اسی کے پیش نظر ریاست کی یوم تاسیس دہائی تقریب کے موقع پر زیر التوا 7ویں مرحلے کا DA ملازمین کے لیے منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بقیہ DA کی ایک اور قسط جلد ہی جاری کی جائے گی۔ مسلم خواتین بچے پیدا کرنے والی مشین RSS کارکن کے قابل اعتراض پوسٹ پر کرناٹکا میں مسلمانوں میں برہمی۔ کرناٹکا میں RSS کارکن کی جانب سے مسلم خواتین کے خلاف سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کیا گیا، جس پر مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ذمہ دار کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت RSS کارکن راجو تمبک کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ اپلوڈ کیا، جس میں مسلمان خواتین کو بچہ پیدا کرنے والی مشین کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد سے لنگاسوگور قصبے میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ محض گوشت رکھنا جرم نہیں، الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ایک حکم میں کہا کہ گوشت یا گائے کے گوشت کی فروخت یا نقل و حمل کو گائے ذبیحہ ایکٹ کے تحت قابل سزا نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک کہ اس بات کا پختہ یا کافی ثبوت نہ دکھایا جا سکے کہ برآمد شدہ مادہ گائے ہی کا گوشت ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس وکرم ڈی چوہان نے یہ حکم پیلی بھیت کے پوران پور علاقے کے ابران عرف شیرو کی ضمانت منظور کرتے ہوئے دیا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ برآمد شدہ مواد گائے کا ہی گوشت تھا۔ درخواست گزار کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ پینٹر ہے اور جب چھاپا مارا گیا تو وہ گھر میں پینٹنگ کا کام کر رہا تھا۔
उनके खिलाफ लगे इल्जामात के लिए कोई सबूत नहीं है। मुलजिम को इस केस में झूठे तरीके से फंसाया गया है। इसका गाय के गोश्त या इसकी मसनूआत या इसके नक्ल हमल से कोई लेना देना नहीं है। इसकी मुखालिफत करते हुए हुकूमती वकील ने दलील दी कि बरामद शुदा गोश्त गाय की नस्ल का है और दरख्वास्त गुजार के घर से बरामद किया गया था, इसलिए वो जमानत हासिल करने का हकदार नहीं है। अदालत ने हक़ाइक़ और हालात को देखते हुए दरख्वास्त गुजार को शराइत के साथ जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। काबिल जिक्र है कि इस मामले में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पीलीभीत के पुरानपुर थाने में गाय ज़बीहा एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। गुजरात में महसूस किए गए जलजले के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, जानिए कितनी रही शिद्दत। गुजरात के उन्ना जिले में जुमे की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई है। जिला कच्छ में 25 मई की शाम भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज बिछाव के करीब था। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल के मुताबिक शाम 6:40 पर यह जलजला आया। इसका मरकज जिले में बिछाव से 19 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। इस इलाके में 17 मई को भी जलजला आया था, जिसकी शिद्दत 4.2 थी। मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम के निजाम को तब्दील करेंगे, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान में प्रेस और मजहबी आजादियों, अक़लियतों को दरपेश मसाइल और मईशत की हालत समेत कई सवालात के जवाब दिए। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस अगर इख्तिदार में आती है तो हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए क्या करेगी, तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में पहले से ही एक बहुत मजबूत निज़ाम मौजूद है, लेकिन वो निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि आपके पास इदारों का एक आज़ाद मजमुआ होना चाहिए जो दबाव और कंट्रोल में ना हो, और ये हिंदुस्तान में मामूल रहा है। ये एक खराबी है जो हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में जमहूरियत की जड़ें काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उन इदारों का खाका तैयार किया था और हम इन्हें अपने इदारों के तौर पर नहीं बल्कि रियासत के इदारों के तौर पर देखते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि इदारों की आज़ादी और गैर जानिबदारी को बहाल किया जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.